الحمد للہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعده وهو العزیز الحکیم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام کے لیے، بے شمار درود و سلام نبی مکرم رسول معظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پہ، جسے اللہ رب الرحمن نے کائنات بھر کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیات بینات، پارہ نمبر 22 سورۃ فاطر، فطرہ یفطر فطرا، نئے سرے سے پیدا کرنا اور پھاڑنا۔ اللہ وحدہ لا شریک نے اس سورہ مبارکہ کے اندر یہ بیان فرمایا کہ اللہ ہی تمام خوبیوں کا اکیلا مالک ہے اور اللہ ہی معبود برحق ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ وحدہ لا شریک نے اس بات کو بیان فرمایا کہ اللہ ایک ہے اور اکیلا ہے، اور وہ پروردگار اکیلا ہی اس کائنات کو نئے سرے سے بنانے والا ہے، بغیر کسی نقل کے، بغیر کسی کاپی کے۔ اور جب وہ اکیلا اس کائنات کا پیدا کرنے والا، بنانے والا، تو وہ پروردگار بغیر کسی کاپی کے، بغیر کسی مثال کے جب یہ کائنات بنا سکتا ہے پہلی مرتبہ، تو قیامت برپا ہونے کے بعد دوبارہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ سب کچھ کرنے پر قادر ہے۔ اور اسی طرح قیامت کا بیان اور توحید کے ساتھ نبی رحمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا بیان، اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ
اللہ فاطر السماوات والارض، تمام کی تمام تعریفات اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے۔ جاعل الملائکۃ رسلا، اللہ فرشتوں کو قاصد بنا کر بھیجنے والا ہے۔ اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع، اللہ کے جو فرشتے دو دو، تین تین اور چار پروں والے ہیں۔ یزید فی الخلق ما یشاء، وہ اللہ مخلوق کی بناوٹ میں جو چاہتا ہے اضافہ کر دیتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے، قدرت رکھنے والا ہے۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت، جو کچھ اللہ لوگوں کے لیے کسی بھی رحمت میں سے کھول دے، فلا ممسک لہا، کوئی اللہ کی کھلی ہوئی رحمت کو بند کرنے والا نہیں۔ وما یمسک فلا مرسل لہ، اور جو اللہ بند کر دے کوئی اسے کھولنے والا نہیں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہی سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ یا ایہا الناس، یا ایہا الناس، اے لوگو، اذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ کی نعمت یاد کرو جو تم پر ہے۔ هل من خالق غیر اللہ، هل من خالق غیر اللہ، کیا اللہ کے سوا کوئی پیدا کرنے والا ہے؟ یرزقکم من السماء والارض، جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہو۔ لا الہ الا ہوا، اس اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، تو تم کہاں بہکائے جاتے ہو۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، اگر یہ کفار تجھے جھٹلائیں تو یقیناً تجھ سے پہلے کئی رسول جھٹلائے گئے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور سب کام اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک، اللہ پاک پروردگار، جس اللہ خالق و مالک نے ان آیات بینات کے اندر فرمایا کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ ہی کے لیے تمام تعریفات ہیں، اللہ ہی تمام تعریفوں کا، ہر قسم کی حمد و ثنا کا لائق ہے۔ اور وہ اللہ جو کہ زمین و آسمان کو زمین و آسمان کہہ کر بتایا کہ پوری کائنات کو نئے سرے سے پیدا کرنے والا ہے، ہاں جی، بغیر کسی مثال کے، بغیر کسی کاپی کے اللہ سبحانہ و تعالی اس کائنات کا پیدا فرمانے والا ہے۔ اللہ نے یہ زمین بنائی، اللہ نے یہ آسمان بنائے، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ کل کی کل، پوری کی پوری کائنات کو پیدا فرمایا تو بغیر کسی سیمپل کے، بغیر کسی نمونے کے۔ ایسا نہیں تھا
کہ اس سے پہلے کائنات بنی ہوئی موجود ہو، یا اس سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کوئی ڈھانچہ یا کوئی مثال موجود ہو، اور اللہ پاک پروردگار نے اسے دیکھ کر اس کائنات پر کاپی پیسٹ کا معاملہ کیا ہو۔ پروردگار بغیر کسی ڈھانچے اور مثال کے نئے سرے سے یہ آسمان ہیں یا یہ زمینیں ہیں یا یہ کہ پوری کائنات وہ اللہ وحدہ لا شریک ہی بنانے والا ہے۔ انسان جب بھی کوئی ایجاد کرتا ہے تو وہ کسی نہ کسی چیز کو ضرور کاپی کر رہا ہوتا ہے، اور چونکہ انسان بذات خود ایک مخلوق ہے، اللہ جو پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے، وہ پروردگار نئے سرے سے اس زمین و آسمان کا پیدا فرمانے والا، تو تمام قسم کی تعریفات کا لائق کون ہے؟ وہ بھی اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا جاعل الملائکۃ رسلا، اللہ اپنے فرشتوں کو قاصد بناتا ہے، اللہ اپنے فرشتوں کو قاصد بناتا ہے، ڈاکیہ بنا لیتا ہے اپنے نبیوں اور رسولوں کی طرف، کہ اللہ انسانوں میں سے بعض انسانوں کو، چنے ہوئے لوگوں کو اپنا پیغمبر، اپنا نبی اور اپنا رسول بنا لیتا ہے۔ پھر اللہ وحدہ لا شریک ان نبیوں اور رسولوں کی طرف، اللہ ان نبیوں اور رسولوں کی طرف فرشتوں کو قاصد بنا کر کے روانہ کرتا ہے۔ اللہ کے یہ فرشتے اللہ کی جناب سے وحی لے کر ان نبیوں اور رسولوں کے پاس جاتے ہیں، اور یہ فرشتے کس قسم کے ہیں؟ فرمایا مثنی وثلاثا ورباع، ان میں سے کئی فرشتے دو دو پروں والے ہیں، ان میں سے کئی فرشتے وہ تین تین پروں والے ہیں، ان میں سے کئی فرشتے وہ چار چار پروں والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اللہ مخلوق کی بناوٹ میں جو چاہتا ہے اضافہ کرتا ہے، مخلوق میں فرشتے بھی اور دیگر مخلوقات بھی، فرشتوں میں کم پروں والے بھی، دو دو پروں والے بھی، اور دو سے زیادہ پروں والے فرشتے بھی اللہ نے پیدا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، اور صحیح بخاری کتاب التفسیر میں بیان فرماتے ہیں ان محمدن صلی اللہ علیہ وسلم رأى جبریل لہ 600 جناح۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں صحیح بخاری میں 4857 پر کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کو دیکھا۔ پہلی مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب جبریل کو دیکھا کہ جب اللہ کا فرشتہ جبریل غار حرا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید لے کر پہلی وحی لے کر نازل ہوا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ یہ پہلی مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کو 600 پروں سمیت دیکھا۔ معلوم ہوا کہ جبریل اللہ کی مخلوق میں، اور جبریل فرشتوں میں اتنا بڑا فرشتہ ہے کہ اللہ نے اس کے 600 پر پیدا فرما دیے۔
اب جس کے پر 600 ہوں وہ فرشتہ خود کتنا بڑا فرشتہ ہوگا۔ اور دوسری مرتبہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب جبریل کو سدرۃ المنتہا اور جنت المأوا کے پاس 7 آسمانوں سے اوپر دیکھا۔ ہاں جی، اللہ اکبر۔ عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت المأوا اذ یغشی السدرۃ ما یغشی ما زاغ البصر وما طغی لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مخلوقات میں بہت سی مخلوقات بنائیں اور اس کی گنتی ناممکن ہے۔ فرشتوں میں اللہ نے 2 پروں والے فرشتے بھی پیدا فرمائے، 3 اور 4 پروں والے فرشتے بھی پیدا فرمائے، اور جناب جبریل اللہ کے ملائکہ اور فرشتوں میں سے ان فرشتوں میں شمار ہوتا ہے جو فرشتوں میں سردار فرشتے ہیں، جیسا کہ جناب حضرت جبریل اور جناب حضرت اسرافیل، جناب حضرت ملک الموت۔ ہاں جی، یہ وہ فرشتے ہیں کہ جو سردار فرشتے ہیں فرشتوں میں سے، اور اللہ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے وہ پروردگار۔ تو جس پروردگار نے اتنے بڑے فرشتے بنا لیے، ہیں جی، جس پروردگار نے جی آسمان اور زمین کو اور کائنات کو پیدا فرما دیا، وہ پروردگار کیا اس بات پر قدرت نہیں رکھتا کہ اللہ مردوں کو دوبارہ قبروں سے زندہ کر دے؟ یہ ہے اس سورہ مبارکہ سورۃ فاطر کے اندر قیامت کا بیان۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنے بڑے آسمان، زمین، پہاڑ، دریا، سمندر، میدان، صحرا، اللہ اکبر، اتنی بڑی مخلوق کا پیدا کرنے والا، کیا وہ پروردگار عاجز ہے، کمزور ہے کہ وہ مرنے کے بعد، انسان کی موت کے بعد آدمیوں کو، انسانوں کو، مخلوقات کو قیامت کے دن قبروں سے زندہ کر دے؟ تو عقل مند آدمی کا جواب یہ ہوگا کہ ضرور، جو اللہ 600 پروں والا جبریل پیدا کر سکتا ہے، اس پروردگار کے لیے مردوں کو زندہ کرنا کون سا مشکل کام ہے؟ صرف کرنے کا کام یہ ہے کہ ہمارا اس بات پر ایمان آ جائے کہ مرنے کے بعد پھر زندہ ہونا ہے، اور اس ایمان پر کما حقہ ایمان یہ ہے کہ ہم مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری بھی کریں۔ اگر کوئی موت کے بعد زندہ ہونا نہیں مانتا، بے ایمان ہے، جہنم جائے گا۔ اور اگر کوئی موت کے بعد زندہ ہونا مانتا ہے مگر قیامت کے دن کی تیاری نہیں کرتا، وہ بھی جہنم میں رسید ہونے والا ہے۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں بنا لے کہ جو مرنے کے بعد زندہ ہونے پر ایمان بھی رکھنے والے اور قیامت کے دن کے سلسلے میں تیاری کرنے والے بھی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، اور بلکہ اللہ اکبر، اللہ نے فرشتوں کی مختلف ڈیوٹیاں بھی لگائی ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف تشریف لے گئے اور اہل طائف نے لا الہ الا اللہ کی دعوت کو ماننے سے انکار کر دیا، تو جناب جبریل علیہ السلام جناب نبی کریم علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کی بات اور اہل طائف کا رویہ اور ان کی بات کو دیکھ لیا اور سن لیا ہے۔ وقد بعث اللہ الیک ملک الجبال۔ اللہ اکبر، اللہ نے فرشتے بنائے ہیں اور فرشتوں کی مختلف ڈیوٹیاں بھی لگا دی ہیں۔ اللہ نے فرشتوں کی مختلف ڈیوٹیاں بھی لگائی ہیں۔ کہیں کسی فرشتے کی ڈیوٹی بادلوں میں ہے، تو کسی فرشتے کی ڈیوٹی دریاؤں اور سمندروں پر ہے،
کوئی فرشتہ ہے کہ جس کی ڈیوٹی اللہ نے پہاڑوں پر لگا دی۔ یہ حدیث، اس حدیث میں جناب جبریل فرماتے ہیں پیارے نبی رحمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ قد بعث اللہ الیک ملک الجبال، اے اللہ کے رسول، اللہ نے آپ کے پاس پہاڑوں کا فرشتہ بھیج دیا ہے۔ کیوں بھیجا؟ لتأمرہ بما شئت فیہم، اہل طائف نے آپ کے ساتھ برا سلوک کیا ہے، طائف والوں نے آپ کے ساتھ برا سلوک کیا ہے۔ اگر پرلا چلاؤ، آپ اگر اس فرشتے کو جو بھی حکم دینا چاہو، طائف والوں نے آپ کے ساتھ برا کیا اور آپ اس فرشتے کو جو بھی حکم دینا چاہو یہ فرشتہ آپ کی بات کو تسلیم کرے گا۔ اب پہاڑوں کے فرشتے نے کیا کیا؟ نبی رحمت فرماتے ہیں پہاڑوں کے فرشتے نے مجھے آواز دی اور فسلم علیہ، پہاڑوں کے فرشتے نے مجھے سلام کیا۔ ثم قال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر پہاڑوں کے فرشتے نے کہا کہ اے محمد، اگر آپ مجھے حکم کریں تو میں ان طائف والوں کو دو پہاڑوں کے درمیان میں پیس کر کے رکھ دوں۔ اللہ اکبر! اگر آپ مجھے حکم کریں میں ان طائف والوں کو ان پہاڑوں کے درمیان پیس کر کے رکھ دوں، تباہ کر کے رکھ دوں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ لا یشرک بہ شیئا، صحیح بخاری حدیث نمبر 3231۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کہہ دیتے کہ ہاں پہاڑوں کے فرشتے تو طائف والوں کو تباہ کر دے، تو آج طائف صرف کھنڈرات کا نام ہوتا، بلکہ کھنڈرات بھی نہ ہوتا، شاید کہ وہ ریت کا ریگستان ہوتا۔ لیکن پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا بلکہ میں امید رکھتا ہوں، مجھے اللہ سے امید ہے، یہ نہیں تو ان کی اولادوں کو اللہ لا الہ الا اللہ کی توفیق عطا فرما دے گا۔ اب وہ لوگ جن کے آباء و اجداد نے نبی رحمت علیہ السلام کو پتھر مروائے، اب وہی لوگ ہیں، وہی طائف ہے، دن میں اور رات میں، صبح میں اور شام میں 5 وقت طائف کی وادی میں یہ آواز گونجتی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ وہ لوگ اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرتے ہیں اور نبی رحمت علیہ السلام کی رسالت کا بھی اعلان کر دیتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کسی کے لیے رحمت کے دروازے کھول دے تو کوئی بند نہیں کر سکتا، اور اللہ کسی کے لیے رحمت اور خیر کے دروازوں کو بند کر دے تو وہ کوئی کھول نہیں سکتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد یہ کلمات کہا کرتے تھے اللہم لا مانع لما آتیت، اے اللہ اگر تو دے تو کوئی روکنے والا نہیں ہے، ولا معطی لما منعت، اور اگر تو روک دے تو کوئی دینے والا نہیں ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمؤمنین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔